السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل کی رمضان ٹرانسمیشن وائس آف ایمان اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، مغل سلطنت میں اورنگزیب عالمگیر ایک بہت ہی بڑے شہنشاہ گزرے ہیں۔ ان کے ایک استاد تھے ملا احمد جیون، جن کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا ایک گہرا عقیدت کا رشتہ تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا اور اپنے استاد کو پیغام پہنچایا کہ استاد محترم، آپ دہلی تشریف لائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ جب قاصد پہنچا تو رمضان کا مہینہ تھا، مدرسے کے طلباء چھٹیوں پر تھے اور ملا صاحب کے فراغت کے ایام تھے۔ ملا صاحب نے فوراً دعوت قبول کی اور دہلی کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب وہ دہلی پہنچے تو دہلی کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے بعد ان کی اپنے شاگرد سے ملاقات ہوئی۔ استاد اور شاگرد نے خوب گپ شپ کی اور پرانے دنوں کی یاد تازہ کی۔ اس کے بعد شاگرد بڑے عزت اور اکرام سے اپنے استاد محترم کو لے کر شاہی محل کی طرف رواں دواں تھا۔ ملا صاحب نے ماہ رمضان شاہی محل میں گزارا، عید کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے شاگرد سے اجازت طلب کی۔ جب ان کے شاگرد کو ملا صاحب کی واپسی کا پتہ چلا تو اس نے اپنی جیب سے ایک چونی نکالی اور اپنے استاد کو بطور نذرانہ پیش کر دی۔ استاد نے اپنے شاگرد کا یہ نذرانہ خوشی سے قبول کر لیا اور دعا دے کر رخصت لی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر دکن کی لڑائیوں میں مصروف ہو گئے اور 14 سال تک دہلی تشریف نہ لا سکے۔ 14 سال کے بعد جب وہ واپس دہلی آئے تو ان کے وزیر اعظم نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ملا احمد جیون تو بہت بڑے ذمہ دار بن گئے، تو اب ان سے لگان وصول کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اورنگزیب عالمگیر انتہائی حیرت کا شکار ہوئے۔ انہوں نے ایک قاصد دوبارہ سے روانہ کیا اور اپنے استاد محترم کو دہلی آنے کا دعوت نامہ بھیجا۔ جب قاصد پہنچا تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ دوبارہ تھا، طلباء چھٹیوں پر تھے اور ملا احمد جیون صاحب کے فراغت کے ایام تھے۔ دعوت قبول کی اور دہلی پہنچ گئے۔ دہلی پہنچ کر جب ان کی اپنے شاگرد سے ملاقات ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر کو اپنے استاد کے لباس، ان کے رہن سہن، ان کے بول چال کے طریقے، کسی بھی چیز سے یہ محسوس نہ ہوا کہ وہ بہت بڑے ذمہ دار بن گئے ہیں۔ سب کچھ پہلے کی طرح تھا۔ اس وجہ سے ان کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے استاد سے کوئی سوال کر سکیں، لیکن ان کے استاد نے خود بات چھیڑ دی کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو مجھے نذرانے میں ایک چونی دی تھی وہ بہت بابرکت ثابت ہوئی۔ شاگرد نے پوچھا، استاد محترم وہ کس طرح؟ تو استاد نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے اس چونی سے بنولا خریدا اور اس کو کاشت کر دیا، اور کپاس کی فصل سے اللہ پاک کے فضل سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اس قدر فائدہ کہ سینکڑوں، ہزاروں اور ہزاروں لاکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ سن کر اورنگزیب عالمگیر انتہائی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، استاد محترم آپ اس چونی کی کہانی سننا پسند کریں گے؟ تو ملا صاحب نے فرمایا، جی بالکل۔ تو شہنشاہ وقت نے حکم نامہ جاری کیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو بلایا جائے، فلاں فلاں تاریخ کا اپنے اخراجات کا حساب لے کر حاضر ہو۔ جب سیٹھ اتم چند تک یہ پیغام پہنچا، وہ گھبرائی ہوئی حالت میں شاہی محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کے حکم پر اپنے مخصوص تاریخ کے اخراجات کا حساب پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے جہاں صرف یہ درج تھا کہ ایک چونی، اور اس کے آگے جس کو ادا کی گئی اس کا کوئی نام درج نہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس چونی کے متعلق دریافت کیا تو سیٹھ اتم چند نے کہا، میں اس کی مکمل کہانی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اور ملا احمد جیون نے اس بات میں سر ہلایا اور سیٹھ اتم چند نے اپنی کہانی شروع کی۔ ایک رات شدید بارش تھی اور بارش اس قدر تھی کہ میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، پانی میرے گھر کے اندر داخل ہونے لگا، گھر کے اندر میرے کھاتے کا حساب اور انتہائی قیمتی سامان موجود تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں باہر نکلا تو مجھے لالٹین کے نیچے ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، ارے بھائی مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں۔ اس نے پوری رات مزدوری کی اور میری چھت کو مرمت کر دیا۔ میں نے اجرت ادا کرنے کے لیے اپنی جیب کو ٹٹولا تو اس میں فقط ایک چونی دستیاب تھی۔ میں نے وہ چونی اس شخص کو تھماتے ہوئے کہا کہ اپنی بقیہ کی مزدوری
सुबह मेरी दुकान पर आकर वसूल कर लेना। उस शख्स ने कहा, मेरे लिए ये 54 ही काफ़ी है, सुबह मेरे लिए आना मुमकिन नहीं। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत इसरार किया, मगर वो शख्स बोला, अगर आपने देनी है तो ये 54 मुझे दे दें, वरना मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं। हमने उसको वो 54 दी और वो शख्स चला गया। उसके बाद से हमारे दिल में ये मलाल है कि हम उस शख्स को उसकी मेहनत के मुताबिक उजरत अता ना कर सके। जब सेठ उत्तम चंद अपनी कहानी मुकम्मल कर चुका तो बादशाह सलामत ने उसको शाही महल से जाने का हुक्म सुनाया और औरंगज़ेब आलमगीर अपने मोहतरम उस्ताद की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, उस्ताद मोहतरम, ये वही 54 है। दरअसल एक रात मैं अपनी रियाया के हाल जानने के लिए भेस बदल कर बाहर निकला तो मेरी मुलाकात परेशान हाल सेठ उत्तम चंद से हुई। मैंने मज़दूरी करके उसकी परेशानी दूर की और उजरत में ये 54 पाई। रिज़्क़े हलाल की एक 54 रिज़्क़े हराम के करोड़ों से ज़्यादा बाबरकत है। नाज़रीन, अगर आप भी तमानत क़ल्ब हासिल करना चाहते हैं तो रिज़्क़े हलाल को अपनाएं। अपनी तवानाइयों को दौलत कारून के बजाय दौलत उस्मान कमाने में सर्फ करें। अपने मेज़बान उस्मान लोधी को आज के लिए वॉइस पोर्टल से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।